الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم گرامی قدر حاضرین سامعین، رمضان المبارک کا آج پہلا جمعہ ہے۔ جیسے ایام میں تمام دنوں میں جمعے کے دن کو فضیلت حاصل ہے، سید الایام یوم الجمعہ، دنوں کی سرداری اللہ نے جمعے کے دن کو دی ہے۔ اسی طرح سال کے 12 مہینوں میں رمضان المبارک کو سرداری حاصل ہے، سید الشہور شہر رمضان، مہینوں کی سرداری اللہ نے رمضان کے مہینے کو عطا کی ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذا دخلت شہر رمضان، جب شہر رمضان آتا ہے، فتحت ابواب السماء، آسمان کے دروازوں کو اللہ کھول دیتا ہے۔ وفی روایت فتحت ابواب الجنہ، ایک روایت میں کہ اللہ رمضان کا مہینہ داخل ہوتا ہے جنت کے دروازوں کو کھول لیتا ہے۔ وغلقت ابواب جہنم،
اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے۔ وَسُلْسِلَةِ الشَّيَاطِينَ اور شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے، شیاطین کو جگڑ دیا جاتا ہے۔ قرآن و حدیث میں رمضان المبارک کے 15 فضائل آئے ہیں۔ قرآن و حدیث میں رمضان المبارک کے 15 فضائل موجود ہیں۔ پہلی فضیلت فرمایا سید الشہور شہر رمضان، کہ اللہ نے مہینوں کی سرداری وہ رمضان المبارک کو عطا کی ہے۔ جیسے یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، اور ان 12 بیٹوں میں سے یوسف علیہ السلام کو ایک خاص مقام حاصل تھا۔ یوسف علیہ السلام ایک طرف تھے، باقی 11 ایک طرف تھے۔ اسی طرح 12 مہینوں میں رمضان المبارک کو ایک خاص مقام حاصل ہے۔ سید الشہور شہر رمضان، اللہ نے دنوں کی مہینوں کی سرداری رمضان کے مہینے کو عطا کی۔ دوسری وجہ علماء نے لکھی رمضان کے فضیلت ہونے کی، نزول قرآن اس مہینے میں ہوا، قرآن اس مہینے میں نازل ہوا۔ اس مہینے کی عظمت کی وجہ سے اللہ نے قرآن اس مہینے کے اندر اتارا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اور اللہ نے پھر قرآن مجید جس رات میں اتارا اس رات کی بھی ایک خاص فضیلت ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ رات 1000 مہینوں سے بھی زیادہ بہتر کی رات ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر، اس رات میں آسمان سے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ یہ بڑی بابرکت رات ہے جسے ہم شب قدر کی رات کہتے ہیں۔ رمضان کا مہینہ الگ نصیب ہوا، پھر یہ خاص رات الگ نصیب ہوئی، پھر اس رات میں قرآن کا نزول ہوا۔ یہ تمام چیزیں اس مہینے کو عظمت دلاتی ہیں۔ تیسری فضیلت کہ یہ مہینہ عظیم اور بابرکت مہینہ ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے عظیم بھی کہا، اور آپ علیہ السلام نے اسے بابرکت بھی کہا۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ایہا الناس قد اظلکم شہر عظیم شہر مبارک، اے لوگوں تم پر ایک بہت بڑا مہینہ سایہ کرنے والا ہے۔ شہر مبارک، ایسا مہینہ تم پہ سایہ کرنے والا ہے کہ جس مہینے میں اللہ نے اپنی خاص برکتیں رکھی ہیں، اپنی خاص برکتیں رکھی ہیں۔ اب ہمیں چاہیے کہ اس مہینے کی برکتوں سے ہم فائدہ اٹھائیں، اس مہینے کو ویسے ضائع جانے نہ دیں۔ تو یہ تیسری فضیلت ہے۔ چوتھی فضیلت علماء اکرام نے لکھی کہ یہ مہینہ رحمتوں والا مہینہ ہے۔ هو شہر اولہ رحمہ واوسطہ مغفرہ وآخرہ عتق من النار، یہ مہینہ کہ جس کا پہلا عشرہ رحمتوں والا عشرہ ہے، اس مہینے کا دوسرا عشرہ مغفرت والا عشرہ ہے، اس مہینے کا تیسرا عشرہ عتق من النار، وہ جہنم سے خلاصی کا عشرہ ہے۔ پانچویں فضیلت، اس مہینے میں جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا دخل شہر رمضان فتحت ابواب الجنہ، جب رمضان کا مہینہ داخل ہوتا ہے اللہ جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ گویا کہ اس مہینے میں اللہ انسانوں کی مغفرت کے لیے بہانے تلاش کرتا ہے کہ کسی نہ کسی بہانے سے اللہ بندوں کی مغفرت کرتا ہے، اس لیے کہ جنت کے دروازے کھل چکے ہیں۔ اللہ بھی چاہتا ہے کہ میرا بندہ کوئی چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی کرے اور میں اسے معاف کروں، اور اس چھوٹے سے عمل کو بھی اس کے بخشش کا ذریعہ بنا دوں۔ لہذا علماء اکرام نے یہ بات لکھی کہ کسی بھی عمل کو معمولی نہ سمجھا جائے۔ بسا اوقات وہ عمل چھوٹا ہوتا ہے لیکن اللہ کی نظر میں اس کی بڑی قیمت اور ویلیو ہوتی ہے۔
بس اوقات ہم اپنی نظر میں اس عمل کو چھوٹا سمجھتے ہیں، لیکن ہم کر جاتے ہیں اور ہمیں علم نہیں ہوتا، اللہ کے یہاں اس عمل پر ہماری مغفرت ہو جاتی ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تحقرن من المعروف شیئا، کسی بھی عمل کو حقیر مت سمجھو، کسی بھی عمل کو حقیر مت سمجھو۔ علامہ ابن حجر رحمہ اللہ انتقال فرما گئے، بہت بڑے عالم تھے، حدیث کا بڑا کام کیا۔ انتقال کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا، حضرت اللہ نے آپ کو معاف کر دیا ہوگا، آپ نے حدیث کا اتنا بڑا کام کیا، دین کا اتنا بڑا کام کیا، اللہ نے تو آپ کو بخش دیا ہوگا، حدیث کے کام کی برکت کی وجہ سے معاف کیا ہوگا۔ یعنی لگے جی ہاں اللہ نے مجھے معاف تو کیا، لیکن مجھے اس کام کی وجہ سے معاف نہیں کیا، یہ حدیث کے کام کی وجہ سے معاف نہیں کیا۔ کس وجہ سے آپ کی مغفرت ہوئی؟ انہوں نے کہا کہ اللہ نے میری مغفرت ایک چھوٹے سے عمل کی وجہ سے کی۔ کہا اس زمانے میں لکڑی کے قلم ہوا کرتے تھے، کہا ایک دن میں لکھنے لگا، میں نے اپنے لکڑی کا قلم سیاہی میں ڈبویا اور ڈبونے کے بعد لکھتا رہا، اس قلم پر سیاہی لگ چکی تھی اور ایک مکھی آ کر اس سیاہی کو چوسنے لگی۔ میں نے اپنے قلم کی جنبش اور حرکت کو تھوڑی دیر کے لیے روکا کہ اللہ کی مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہے، ہو سکتا ہے اسے پیاس لگی ہوگی، اور تھوڑی دیر کے لیے روکا۔ میرے دل میں اتنا سا خیال آیا، اللہ نے فرمایا جاؤ اے ابن حجر، تمہارے اس عمل کی وجہ سے آج ہم تمہیں معاف کر دیتے ہیں۔ اندازہ لگائیے کہ بسا اوقات چھوٹا عمل ہماری مغفرت کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ لا تحقرن من المعروف شیئا، کسی بھی نیکی کو ہم معمولی نہ سمجھیں۔ نمبر 6، جہنم کے دروازے اس مہینے میں بند کر دیے جاتے ہیں۔ جہنم کے دروازے، اذا دخل شہر رمضان غلقت ابواب جہنم، اللہ جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے۔ جنت کے دروازے کھل گئے اور جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے۔ نمبر 6، نمبر 7، رمضان المبارک میں ایک اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے، ایک منادی اعلان کرتا ہے، یا باغی الخیر اقبل ویا باغی الشر اقصر، اے خیر کے طلب کرنے والے اب خیر کے کاموں کی طرف آگے آ جا۔ اور ایک اعلان ہوتا ہے وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ، اور اے برائی کی طرف آگے جانے والے اب بھی باز آ جا، اب بھی برائیوں سے دور ہو جا۔ رمضان المبارک میں یہ اعلان ہوتا ہے وَلِلَّهِ عُتَقَاءَ مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ كُلُّ لَيْلَةٍ، اور اللہ ہر رات جہنم سے کئی لوگوں کو آزاد کرتا ہے، اور یہ ہر رات سلسلہ ہوتا ہے، ہر رات اللہ مغفرت کے پروانے جاری کرتا ہے۔ آج اتنے لاکھ لوگوں کو معاف کر دیا گیا، آج اتنے لاکھ لوگوں کو جہنم سے بری کر دیا گیا، آج اتنے لاکھ لوگوں کو جنت میں داخل کر دیا گیا۔ یہ روزانہ ایک منادی اعلان کرتا ہے خیر کی طرف آگے بڑھ جا اور برائیوں سے باز آ جا، یہ اعلان کرنے والا ایک اعلان کرتا ہے۔ نمبر 8، رمضان المبارک کے داخل ہونے کے ساتھ اللہ شیاطین، جو سرکش شیاطین اور جنات ہوتے ہیں، انہیں قید کر لیا جاتا ہے۔ سرکش شیاطین اور جنات، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا دخل شہر رمضان فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب جہنم وسلسلت الشیاطین۔ فرمایا کہ جب یہ رمضان کا مہینہ داخل ہوتا ہے تو جب یہ جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے تو اللہ شیاطین، جو جنات جو سرکش اس دنیا میں ہوتے ہیں، ان سب کو قید کر لیا جاتا ہے، ان سب کو باندھ دیا جاتا ہے، ان سب کو جگڑ دیا جاتا ہے۔ ایک اور روایت میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اتاکم رمضان شہر مبارک فرض اللہ علیکم صیاما تفتح فیہ ابواب السماء وتغلق فیہ ابواب الجحیم وتغلق فیہ سلسلۃ الشیاطین۔ فرمایا کہ اس رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ جنت کے دروازے کھولتا ہے اور شیاطین کو جگڑ دیا جاتا ہے، تو یہ بھی اس کی ایک خاص فضیلت ہے۔ نمبر 9،
اس مہینے میں مغفرت کثرت سے ہوتی ہے۔ وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ، اس مہینے میں مغفرت کثرت سے ہوتی ہے۔ میں نے بتایا کہ افطار کے وقت لاکھوں انسانوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے روزانہ، یہ روزانہ کا سلسلہ ہوتا ہے، اور روزانہ کے سلسلے میں ہوتا ہے، اور پھر یہ پورے مہینے میں جتنے لوگوں کو معافی دی جاتی ہے، آخری روزے میں اللہ ان سب کو ملا کے ان سے ڈبل لوگوں کی مغفرت کرتا ہے۔ وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ، اور نمبر 10، یہ جو مہینہ ہے یہ دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، اس مہینے کو معمولی نہ سمجھا جائے، خاص طور پر افطاری کے وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اس مہینے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت افطاری کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ افطاری سے پہلے کی جو دعائیں ہیں وہ تھوڑی دیر کے لیے اللہ سے دل سے مانگا جائے، اور اللہ سے مانگے، اللہ دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ بسا اوقات ہم دنیا کے اندر پریشان ہوتے ہیں، دنیاوی کاموں میں کبھی یہ کام ہو جائے، یہ کام ہو جائے، اور جس وقت اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کہ اپنے ان کاموں کی ان دعاؤں کی قبولیت مجھ سے ابھی کرواؤ، اس وقت ہم دنیاوی کاموں میں مصروف ہوتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے یہ اوقات، یہ لمحے ضائع نہ کریں۔ ابھی آپ کے علم میں 2-3 دن گزر گئے، 2-3 روزے گزر گئے، اب آگے چند گنتی کے روزے آنے والے ہیں۔ نہ جانے ہماری زندگی کا یہ آخری رمضان ہو، نہ جانے ہماری زندگی میں کتنے ہی ہمارے صفوں میں پڑھنے والے دوست، احباب، رشتہ دار تھے، آج وہ اس رمضان میں نہیں ہے، پچھلے رمضان میں تھے، آج وہ اس رمضان میں نہیں ہے، اور نہ جانے کتنے ہوں گے آج اور اگلے رمضان میں نہیں ہوں گے۔ تو ہر رمضان کو، ہر دن کو، آپ نے تو فرمایا میں ہر نماز کو ایسے پڑھتا ہوں جیسا کہ یہ رخصت کرنے والی نماز ہے، جیسا کہ یہ میری زندگی کی آخری نماز ہے۔ ان ایام کو ایسے گزاریں کہ ہو سکتا ہے یہ میری زندگی کا آخری رمضان ہو، انہیں ایسا گزارا جائے۔ اور یاد رکھیے کہ ان ایام کو اگر ہم ایسے گزاریں گے، اپنے جسم کو تھکائیں گے، یہ دنیا کام کرنے کی جگہ، قبر آرام کرنے کی جگہ، جنت انعام کی جگہ، ہمارے جسم کی تھکاوٹ تو دور ہو جائے گی، لیکن وہ جو انعام لکھا ہوگا وہ انشاءاللہ ہمیں مل کے رہے گا۔ رمضان کا مہینہ سونے کے لیے نہیں آیا، رمضان کا مہینہ سونے کے لیے نہیں آیا۔ یہ نہیں ہے کہ آپ نے روزہ رکھ لیا، آپ صبح بھی سو رہے ہیں، آپ ظہر میں بھی سو رہے ہیں، آپ سو ہی رہے، اور رمضان المبارک کا مہینہ ایسے ہی گزر گیا، آپ کی زندگی میں 50-60 رمضان ایسے ہی گزر گئے۔ حالانکہ سلف کے واقعات پڑھے تو اندازہ ہوتا ہے کہ وہ رمضان المبارک کے ایام کو کیسے قیمتی بناتے تھے، رمضان المبارک کے ایام میں وہ کیسی عبادات کیا کرتے تھے۔ ایک ایک شخص رمضان کے مہینے میں ایک ایک دن میں ایک ایک قرآن کی تلاوت کیا کرتا تھا، ایک ایک قرآن ایک دن میں ختم کیا کرتا تھا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ رمضان کے مہینے میں 63 قرآن ختم کیا کرتے تھے، ایک دن میں، ایک رات میں، اور 3 تراویحوں کے اندر۔ اور بھی کتنے واقعات ہیں کہ سلف اس مہینے میں ان اوقات کو ضائع ہونے نہیں دیتے تھے، ان اوقات کو، ان لمحات کو بچاتے تھے اور ان لمحات کی قدر کیا کرتے تھے۔ نمبر 11، رمضان المبارک میں اعمال کا ثواب بڑھ جاتا ہے، نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر اللہ کر دیتا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من تقرب فیہ بخصلۃ من خیر کان کمن ادى فریضۃ فیما سوا ومن ادى فریضۃ کان کمن ادى 70 فریضہ۔ فرمایا کہ ایک نفل پڑھے گا تو اللہ اسے ایک نفل کا ثواب فرض کے برابر قرار دے گا، اور فرض کا ثواب اللہ 70 فرضوں کے برابر کر دے گا۔ اب بتائیے کہ روزانہ ہمارے پاس کتنا وقت ہے؟ اب دنیاوی کاموں میں جو بھی جاتے ہیں، جن کی ملازمتیں ہیں، وہ رمضان المبارک کی وجہ سے ٹائم ویسے ہی مختصر ہو جاتا ہے، ان کا ٹائم کم ہو جاتا ہے، شارٹ ہو جاتا ہے۔
تو انہیں چاہیے وہ اپنے اس اوقات کو، ان لمحات کو ضائع ہونے سے بچائیں۔ آپ تہجد کے نفل ادا کریں، آپ اشراق کے نفل ادا کریں، چاش کے نفل ادا کریں، اوابین کے نفل ادا کریں۔ آپ ان نوافل کے علاوہ آپ اور نفلی عبادتیں، صلاۃ التسبیح آپ روزانہ پڑھ لیا کریں۔ ایک مرتبہ روزانہ صلاۃ التسبیح آپ نے پڑھ لی، آپ نے تحیہ کر لیا کہ میں نے 30 روزے ہیں تو میں نے 30 مرتبہ صلاۃ التسبیح اس مہینے میں ادا کرنا ہے۔ آپ نے یہ نیت کر لی اور اس نیت کے ساتھ، اس عزم کے ساتھ آپ پڑھتے رہیں، انشاءاللہ اللہ کے یہاں بلند مقام ہوگا۔ اور جو نوافل آج ہم پڑھیں گے اس مہینے میں نفل کا ثواب فرضوں کے برابر ہوگا۔ باقی پورا سال یہ نہیں ہوتا، باقی پورا سال آپ نفل پڑھتے ہیں اس کا ثواب فرض کے برابر نہیں ہوتا، لیکن یہ اس مہینے کی برکت ہے کہ اس مہینے کے اندر اعمال کی ویلیو اتنی ہے کہ اللہ تمہیں اتنی زبردست ویلیو عطا کر رہا ہے۔ اگر یہ دنیا والوں کا حال ہوتا، یہ کاروبار کا مسئلہ ہوتا، تو شاید کوئی بھی پیچھے نہ ہوتا کہ بھائی اتنا مل رہا ہے، اتنے چھوٹے سے سرمایہ پر اتنا مجھے مل رہا ہے، تو ہر بندہ سرمایہ لگانے کی کوشش کرتا کہ سرمایہ چھوٹا ہے اور منافع کیا ہے، زیادہ ہے۔ یہ دنیا کا حال ہے۔ وہ کہتے ہیں بھائی کتنی انویسٹمنٹ ہے اور بتاؤ کہ اس انویسٹمنٹ پر مجھے کتنا پروفٹ ملے گا، ہر شخص آج یہ چاہتا ہے۔ اور یہاں پر سرمایہ بھی نہیں لگ رہا، لیکن یہاں پر اللہ تمہیں جو پروفٹ دے رہا ہے، یہ کل قیامت کے دن تمہیں علم ہوگا کہ کتنی نیکیاں تم نے کما لی۔ رمضان المبارک کا مہینہ نمبر 12، وَيُزَادُ فِيهِ رِزْقُ الْمُؤْمِنِ، اس مہینے کے اندر مومن کے رزق کو بڑھا دیا جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا غریب سے غریب مسلمان ہوگا، مسکین سے مسکین ہوگا، لیکن جب افطاری کا دسترخوان بچھائے گا تو عمدہ اور قسم کی اس پر جو ہے وہ میوے اور اس پر چیزیں موجود ہوں گی۔ وَيُزَادُ فِيهِ رِزْقُ الْمُؤْمِنِ، اللہ اس مہینے میں مومن کے رزق کو بڑھا دیتا ہے۔ اور مومن کو بھی چاہیے کہ اللہ کے رزق میں سے وہ خرچ بھی کیا کرے، مال کو روک کے نہ رکھیں، مال کو اللہ کے راستے میں دیا کریں۔ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ، جو بھی تم خرچ کرو گے اللہ نے فرمایا پورا بدلہ تمہیں دیا جائے گا، پورا بدلہ دیا جائے گا۔ نمبر 13، اس مہینے میں جنت کو اور حوروں کو مزین کیا جاتا ہے، جنت کو سجایا جاتا ہے، جنت کو آراستہ کیا جاتا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الجنت تزخرف وحبت ریح تحت العرش فیقلن یا رب اجعل لنا عبادک ازواجا، کہ جب جنت کو سجایا جاتا ہے اور آراستہ کیا جاتا ہے تو اللہ کے عرش کے نیچے ایک ہوا چلتی ہے، اور چلتے ہوئے وہ ہوا جنت کو مہکا دیتی ہے، خوشبودار بنا دیتی ہے۔ اور یہ حوریں یہ سوال کرتی ہے کہ یا رب ہمیں ان بندوں کے ساتھ ملا، یہ رب ہمارے شوہر ان بندوں کو بنا کہ جنہوں نے اس دنیا کے اندر رمضان المبارک کی قدر کی ہو، جنہوں نے رمضان المبارک کی قدر کی، کل قیامت کے دن ہمیں ان بندوں کے ساتھ ملائیے۔ اللہ جنت کو سجا دیتا ہے۔ اللہ ہم سب کو جنت میں جانا نصیب فرمائے، اس مہینے میں جنت کو سجا دیتا ہے۔ اور نمبر 14، جہنم سے اس مہینے میں نجات ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بعد من ادرک رمضان فلم یغفر له، یہ آدمی ہلاک ہو گیا، یہ آدمی برباد ہو گیا کہ جس نے رمضان کا مہینہ پا کر بھی اپنے رب سے اپنی مغفرت نہ کروائی۔ مستدرک حاکم کے اندر روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر کی ایک سیڑھی پر چڑھے تو آپ نے فرمایا آمین، آپ دوسری سیڑھی پر چڑھیں تو فرمایا آمین، آپ تیسری سیڑھی پر چڑھیں تو فرمایا آمین۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آپ سے ہر بات پوچھ لیا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک صحابی نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج آپ نے خلاف عادت آمین 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 کہا، کیا وجہ تھی؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
جبرائیل امین آئے تھے اور انہوں نے 3 بد دعائیں دی، اور میں نے جبرائیل امین کی ان تینوں بد دعاؤں پر آمین کہا۔ حالانکہ آپ رحمت للعالمین، جبرائیل امین نوریوں کے سردار، فرشتوں کے سردار، فرمایا کہ پہلی بات انہوں نے کی کہ بعد من ادرک رمضان فلم یغفر له، یہ آدمی ہلاک ہو گیا کہ جس نے رمضان کا مہینہ پا کر بھی اپنے رب سے اپنی مغفرت نہ کروائی، یہ آدمی ہلاک ہو گیا۔ میں نے فرمایا آمین آمین، اس سے ہلاک ہونا چاہیے، اس سے ہلاک ہونا چاہیے، اس لیے کہ رمضان کے مہینے میں اور عام مہینوں میں کوئی فرق نہیں کر رہا۔ یہ عام مہینوں کو جس طرح گزارتا تھا، یہ رمضان کا مہینہ بھی اسی طرح گزار رہا ہے، اس سے ہلاک ہونا چاہیے۔ ہم یہ نہ سمجھیں کہ ہم سے فرائض پڑھ رہے ہیں اور تمام نمازیں جماعت سے پڑھ رہے ہیں تو حق ادا ہو گیا، نہیں، حق اس طرح ادا نہیں ہوتا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کہ جو جنہوں نے 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی، بیت اللہ آئے اور بیت اللہ آنے کے بعد طواف کیا، اور طواف کرنے کے بعد ملتزم کے سامنے آئے، اور آنے کے بعد جو ہے وہ کہنے لگے یا رب ما عبدناک حق عبادتک ما عرفناک حق معرفتک، میں اب بھی آپ کی عبادت کا حق ادا نہ کر سکا، میں اب بھی آپ کی معرفت کا حق ادا نہ کر سکا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم فرائض سے آگے بڑھیں، فرائض سے آگے بڑھیں، نوافل کی طرف قدم بڑھائیں۔ اگر ہم نوافل کی طرف قدم بڑھائیں گے تو ہمارے اعمال میں نیکیوں کا ذخیرہ بنتا رہے گا۔ اور یاد رکھیے اسی طرح کی مثال زکوٰۃ میں ہے۔ یہ نہ سمجھے کہ ہم نے زکوٰۃ ادا کر دی تو ہمارا فرض ختم ہو گیا، زکوٰۃ کے علاوہ بھی آپ کی جان کا آپ پر حق ہے۔ آپ کو چاہیے آپ صدقات دیں، آپ کو چاہیے آپ اپنے پڑوسیوں کا خیال کریں، آپ اپنے رشتہ داروں کا خیال کریں، اپنے دوستوں کا خیال کریں کہ جو مستحق ہیں۔ آپ کو چاہیے رمضان کے مہینے میں تھوڑا سا ایک قدم اور آگے بڑھیں، یہ مہینہ عام مہینوں کی طرح نہیں۔ بعد من ادرک رمضان فلم یغفر له، فرمایا کہ وہ آدمی ہلاک ہو گیا کہ جس نے رمضان کا مہینہ پا کر بھی اپنے رب سے اپنی مغفرت نہ کروائی۔ اور دوسری سیڑھی پر بھی آمین کہا، فرمایا کہ دوسری سیڑھی پر اس لیے کہا کہ جبرائیل امین نے کہا کہ وہ آدمی بھی ہلاک ہو جائے کہ جس نے اپنے ماں باپ کو بڑھاپے کی حالت میں پایا یا ان میں سے کسی ایک کو پایا اور ان کی خدمت کر کے ان کو راضی نہ کر سکا، یہ آدمی بھی ہلاک ہو جائے۔ میں نے فرمایا آمین، اسے بھی ہلاک ہونا چاہیے کہ ماں باپ ضعیف ہیں اور ماں باپ کو خدمت کی حاجت ہے، ضرورت ہے، لیکن یہ اس کی خدمت نہیں کر رہا، یہ ان کی خدمت نہیں کر رہا، یہ اپنے گھر والی کی خدمت کر رہا ہے، یہ ان کی خدمت نہیں کر رہا۔ میں نے فرمایا اس کو بھی ہلاک ہونا چاہیے، آمین اسی لیے کہا۔ اور یاد رکھیے ماں باپ اس دنیا میں ہمارے آنے کا ذریعہ ہے، اور ہم پر یہ حق ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کی خدمت کریں۔ اللہ نے قرآن مجید میں ایک آیات نہیں، جا بجا مختلف آیات میں کہیں وصیت کا اللہ نے کہا، کہیں نصیحت کا کہا، کہیں اپنے عبادات کے ساتھ اللہ نے دوسری بات جو دی اور دوسرا حکم جو نازل فرمایا، اللہ نے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا۔ ہمیں چاہیے جن کے والدین اس دنیا میں حیات ہیں ان کی قدر کریں اور ان کی خدمت کریں، اور ان کی خدمت کر کے ان کے دل کو خوش کریں۔ جن کے والدین اس دنیا میں نہیں ہیں وہ ان کے لیے دعائیں کریں۔ یہ رمضان کا مہینہ یہ نیکیوں کے موسم کا مہینہ ہے، یہ مغفرت کا مہینہ ہے۔ آپ روزانہ ان کے لیے قرآن مجید کی تلاوت کریں، آپ 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں گے، اللہ پورے قرآن کا ثواب عطا کرے گا۔ آپ روزانہ ان کے لیے کچھ نہ کچھ پڑھ لیا کریں، کچھ نہ کچھ کیا کریں، یا اللہ اس کا ثواب میرے والد تک پہنچا دیں، اس کا ثواب میری والدہ تک پہنچا دیں۔ اس دنیا میں نہیں ہے، انشاءاللہ اس کا ثواب اللہ ان تک پہنچائے گا۔ ان دنوں کو، ان لمحات کو ضائع ہونے سے بچائیں۔ تیسری سیڑھی پر چڑھیں، فرمایا آمین۔ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ آدمی بھی ہلاک ہو جائے کہ جس کے سامنے آپ کا نام نامی آئے اور وہ آپ پر درود نہ پڑھے، یہ آدمی بھی ہلاک ہو جائے۔ صلی اللہ
علیہ وسلم۔ ہمیں چاہیے کہ جب بھی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو پورا پڑھ لیا کریں صلی اللہ علیہ وسلم، یا لکھنے کی بات آئے تو لکھتے وقت بھی پورا لکھ لیا کریں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک محدث کے بارے میں آتا ہے کہ وہ انتہائی بخیل تھا اور وہ درود شریف نہیں لکھا کرتا تھا۔ اس زمانے میں چونکہ اس طرح کی آسائشیں تو تھی نہیں، ایک تو لکڑی سے قلم، پھر سیاہی، پھر چمڑا، اس طرح کی چیزوں پہ لکھائی ہوتی تھی، لیکن وہ پورا نہیں لکھتا تھا۔ تو اس محدث کا جو ہاتھ تھا وہ ہاتھ ہی شل ہو گیا، وہ ہاتھ ہی شل ہو گیا۔ البخیل الذی ذکرت عنده فلم یصلی علیہ، بخیل وہ ہے کہ جس کے سامنے آپ کا نام آئے اور وہ آپ پر درود نہ پڑھے۔ اصل میں بخیل تو یہ ہے، اصل میں بخیل تو یہ ہے جب بھی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو پورا پڑھ لیا کریں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ جمعے کا دن ہے، جمعے کے دن آپ پر درود شریف پڑھنا یہ افضل ہے۔ آپ کو چاہیے کہ جمعے کے دن درود شریف پڑھیں، اور سب سے افضل ترین جو درود ہے وہ درود ابراہیمی ہے۔ ایک روایت میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مجھ پر روزانہ 1000 مرتبہ درود پڑھے گا تو وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک وہ اپنا ٹھکانہ جنت میں نہ دیکھ لے، اپنا ٹھکانہ جنت میں نہ دیکھ لے۔ صلی اللہ علی النبی الامی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مختصر سے درود موجود ہیں، ہمیں چاہیے ان درود کو ہم پڑھیں، اپنے اوقات کو ضائع ہونے سے بچائیں۔ نمبر 15 کہ یہ مہینہ صبر کا اور غمخواری کا مہینہ ہے۔ ہوا شہر الصبر، فرمایا کہ ہوا شہر المواسات، یہ صبر کا مہینہ ہے، یہ غمخواری کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں والصبر ثوابہ الجنہ، اور صبر کا جو ثواب ہے وہ جنت ہے۔ اس مہینے میں ایک تو ہم صبر بھی کریں۔ بسا اوقات آدمی رمضان کے علاوہ بالکل ٹھیک ہوتا ہے، بالکل ٹھیک ہوتا ہے، لیکن جیسے ہی رمضان کا مہینہ داخل ہوتا ہے اس کا مزاج ہی بدل جاتا ہے، مزاج ہی بدل جاتا ہے، اور اس کے مزاج میں نہ جانے غصہ ایسا بھڑک اٹھتا ہے کہ معمولی سی بات پر وہ جھگڑا شروع کر دیتا ہے۔ حالانکہ یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے، اس مہینے میں صبر کرنا چاہیے۔ روایات میں آتا ہے کہ اگر کوئی آپ کو گالم گلوچ بھی دے، گالی دے، تو آپ اسے کہیں بھائی میں روزے کی حالت میں ہوں، یا یہ رمضان کا مہینہ ہے، میں آپ سے اس طرح نہیں الجھ سکتا۔ والصبر ثوابہ الجنہ، اور صبر کرنے والوں کے لیے اللہ نے جنت کا مقام لکھا ہے۔ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، کہ صبر کرنے والے بغیر حساب کتاب کے جنت کے اندر داخل ہوں گے، یہ بغیر حساب کتاب کے جنت کے اندر داخل ہوں گے۔ تو ہمیں چاہیے کہ رمضان المبارک کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک وقت جو آج یہ نکل رہا ہے، یہ وقت واپس پلٹ کے نہیں آتا، یہ واپس نہیں آتا، یہ چلا جائے گا، یہ گزر جائے گا، اور چند دنوں بعد ہم کہیں گے کہ بھئی پتہ ہی نہیں چلا رمضان گزر گیا۔ پھر لوگ کہتے ہیں عید بھی آ گئی، رمضان کے گزرنے کا علم ہی نہیں ہوا۔ کہتے ہیں اس سال تو رمضان کے گزرنے کا علم ہی نہیں ہوا۔ کیسے علم ہوتا کہ آپ صبح شام سو رہے تھے تو آپ کو کیسے علم ہوتا؟ حالانکہ جو اس مہینے کے اندر عبادات کرتے ہیں، جو اپنے اوقات کو قیمتی بناتے ہیں، تو وہ یہ سوچتے ہیں کہ یا رب یہ مہینہ اور لمبا ہو جائے، یہ مہینہ اور مزید ہو جائے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے کہ جو کہتے ہیں جلدی سے گزر جائے، 3 روزوں سے جان چھوٹ جائے، نعوذ باللہ، ان عبادات سے جان چھوٹ جائے، عید کے بعد ہم اپنے روٹین پر آ جائیں۔ ایسے بھی لوگ ہوں گے، ظاہر وہ ہوں گے کہ جن کے دلوں کے اندر ایمان کی کمزوری ہوگی، یقین کی کمزوری ہوگی۔ تو یہ ایام ایک جلدی سے گزر جائیں گے، سالوں سال گزر جاتے ہیں، تو یہ تو مہینہ بھی نہیں ہے، ابھی سالوں سال جلدی گزر جاتے ہیں، یہ تو ابھی مہینہ بھی نہیں ہے، یہ بھی جلدی گزر جائے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان ایام کی قدر کریں، ان لمحات کی قدر کریں، ایک ایک لمحے کو ضائع ہونے سے بچائیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت رمضان المبارک کی قدردانی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔